الله الرحمن الرحيم. بسم الله وشرط صحته کی پروگرام عموم البشرة بالماء الطهور اے بشرا ضبط ویکھے سہر تھلے بالماء الطهور وانقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس وحدث وزوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد بسم اللہ كشمع وشهم. فصل في تمام أحكام الوضوء يجب کچھ ہوا تو نہیں اللحية کچھ ہوا تو نہیں اچھا كثرة في أصح ما يفتى به ويجب إرسال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة ولا يجب إرسال الماء إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه ولا إلى من كتم من الشفتين عند الانضمام ولو انضمت الأصابع أو طال الظفر فغطى الأنملة ان میلا ویفعلۃ یار أنملة أو كان فيه ما يمنع الماء كعجين وجب غسل ما تحته ولا يمنع الدرن وفرع البراغيث ونحوها او بڑیا جی براغیث دی مثل ونحوها ويجب تحريك الخاتم الضيق ولو ضره غسل شقوق رجليه وجاز امرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها ولا يعاد المسح مجهول ولا الغسل على موضع الشعر بعد حلقه ولا الغسل بقص ظفره وشعره بلال غسل بھی چل ٹھیک ہے غسل بھی ہاں بقص ظفره وشعره. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ کریم وعلی آلہ وصحبہ. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروط و صحت الوضوء، وضو کی صحت کی شرطیں، تب وضو صحیح ہوگا. وشرط و صحت ہی ای الوضو، اور وضو کی صحت کی شرطیں ثلاثۃ تین ہیں. یہ تو یہ نا وضو کی صحت کی شرطیں تین ہیں. الاول عموم البشارت، اول عموم بشارہ بالماء الطہور. اگر غسل کرنا ہے تو پورا بدن، وضو کرنا ہے تو وضو کے اعضاء، منہ، بازو، پاؤں جو دھونے والے ہیں، جتنی جگہ دھونی ہے اس ساری جگہ پر مائے طہور پہنچے. اے وے عموم البشارہ، کوئی تھام خشک وچوں نہ روے تاں وضو صحیح ہونا ہے. حتیٰ کہ اگر باقی رہ گیا اندازہ سوئی کے مغرض ناکے کے برابر کہ نہیں پہنچا اس کو پانی الف لام موصولہ اس جگہ سے کہ فرض ہے دھونا اس کا، تو نہیں صحیح وضو. المفروض غسلہ، کہ جندہ دھونا فرض ہے انہوں پانی نہیں پہنچا تے وضو صحیح نہیں. ایک شرط
اور دوسری وسانی، دوسری منقطع ہونا، ختم ہونا اس چیز کا جو وضو کے منافی ہے، اس کا ختم ہونا، یعنی حیض اور نفاس، یعنی نفاس۔ بسم اللہ۔ واسطے تمام عادت کے یہ ختم ہوئے، عورت غسل کرے تے بعد انہیں وضو کرنا ہے تو وضو کرے، اور انقطاع حدث کا وضو کرنے کے وقت، جس وقت وضو کر رہا ہے اس وقت جو ناقض وضو ہے وہ آ نہ رہا ہو، معذور کا مسئلہ نہیں بیان ہو رہا، صحت مند کا ہو رہا ہے، اس لیے کہ بول کے ظہور کے ساتھ اور ناقض کے سیلان کے ساتھ نہیں صحیح وضو، کہ نال پیشاب بھی وگ رہا ہے، بڑا پیشاب بھی کر رہا ہے، کسی پاس خون بھی نکلتا پہ، دنداں وچوں خون نکل ہے تو نال وضو بھی کیتی جا رہے، تو یہ وضو صحیح نہیں۔ تیسری شرط زوال اس شے کا جو مانے ہے پانی کے پہنچنے کو جسد تک، وہ شے غسل کرنا ہے تو سارا بدن، تو جب وضو کرنا ہے تو وضو والے اعضاء ان کے اوپر کوئی ایسی چیز نہ چمٹی ہوئی ہو جو پانی کو نیچے جانے سے منع کرتی ہے، تب وضو ہوگا۔ کیوں؟ لجرم الحائل، بوجہ اس کے جرم کے، ایسا جرم جو حائل ہے، جرم ہوتا اپنا جسم کہ وہ حائل ہوگی، تھلے پانی نہیں جا رہے، جیسا کہ شمعون، جیسا کہ موم، اور جیسا کہ چربی۔ سمجھ آئیے؟ مقید کیا اس کے ساتھ بھئی جڑا پانی دے وصول نو مانے ہوئے، کی ہوئے کا شامع نال مقید نہیں، ما یمنع وصول الماء الی الجسد، اے جڑی قید ہے، اس لیے کہ تیل کی چکنائی کا باقی رہنا اور اس کی مثل کا نہیں مانے، کیونکہ یہ حائل کو نہیں ہے، ہتھاں اتے تیل لگا ہے تے ہن وضو کردا ہے تے جلے ہاتھ مل لے نے تے چکنائی جی محسوس ہونی ہے، یا کیوں لگا ہے تے اے جڑا ہے نا ایندا اپنا بکھرا جسم نہیں ہے گا، جڑا تھلے پانی نو جان تو کی ہوے گا، پانی تھلے پہنچ جائے گا۔ جی سمجھی جی گل، اس واسطے قید لائیے کہ ایسی چیز جو پانی کو نیچے پہنچنے سے مانے ہو، اگر ایسی چیز ہوئی تو وضو نہیں، اگر ایسی چیز نہیں تو وضو ٹھیک ہے۔ جی علامہ یہاں بھی فرماتے ہیں، شرم بلالی رحمہ اللہ لوٹتی ہیں تینوں ایک شرط کی طرف، وہ یہ ہے مطہر شرعن کا، مطہر جڑا شرعن مطہر ہے اس کا عموم البشرتا چمڑے کو، وہ جڑا شرعن مطہر ہے نا، وہ جڑی جڑی تھان دھونی ہے نا اتھے سارے تے وہ پانی پہنچے، وہ مطہر پہنچے، وہ مطہر پہنچے، مطہر شرعن بھی جنہوں شریعت آدھی ہے پاک، انہوں آدھے نے مطہر شرعن، اے بھی ایکو شرط بچ تنے باقی آ جاندے نے۔ جی وشرط صحتہ فی حاشیۃ الاشباح للحموی، صحت کی شرط عبادات میں عبارت ہوتی ہے سکوت قضا سے بالفعل، فعل کے ساتھ۔ علامہ حموی نے یہ بیان کیا ہے عبادات کے اندر یہ ہے کہ بھی یہ عبادت صحیح ہو گئی، اندر مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندی قضا ذمے کوئی نہیں، اندی اے مطلب ہے اے شے صحیح ہے، کی مطلب ہے؟ لیکن علامہ فرما رہے ہیں، علامہ طحطاوی اس میں تأمل ہے، شاید کہ یہ تفسیر ہے اس کی مقصود کے ساتھ، اس سے اصل وضاحت نہیں ہے یہ کس کی شرط کی، صحت کی، یہ اصل مقصود اس سے یہ ہوتا ہے کس سے
صحت سے مقصود کیا ہوتا ہے کہ شے کی قضا ذمے نہ آئے. اچھا جی، وثانی انقطاع ما ینافی ہے، تحقیق مجتمع ہے اس شرط میں وجوب، اور فی ہذا شرط الوجوب تے شرط صحت دونوں اس میں آ جاتے ہیں کہ جو منافی ہے وہ نہ پایا جائے. منافی ہوا تو وضو نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لے تمام العادات، تو وہ جب وہ نفاس اور حیض ختم ہوتا ہے، وضاحت آگے مزید آ جائے گی. یہ تو کہن تو جان چکا ہے لیکن اصل آگے باب آ رہا ہے. اچھا جی، لا یصح الوضوء، یعنی مگر جب کہ ثابت ہو عذر. او آکھے نا بھی اگر وہ گند بھی نکل رہے نال تے وضو بھی کر رہے تھے، وضو ہاں اگر عذر ہوئے تو پھر عذر دے وقت اس گندگی ناقص دے آنے دے باوجود معذور دا وضو کیے. دھیان کرو. کا شمع و شحم، اسی طرح اور بتاتے ہیں عجین، آٹا سک گیا نال، تین مٹی سک گئی نال چمبڑ گئی جڑی پانی تھلے نہیں پہ جان دین دی. کہتے ہیں وہ شے کہ ذکر کیا اس کو بعض فقہا نے کہ مٹی اور آٹا مانے نہیں ہیں، یہ محمول ہے قلیل رطب پر. مٹی تھوڑی جی گلی لگی ہے یا آٹا تھوڑا جا لگا کسی تھان تے گلا گلا ہے، یہ پانی نو تھلے جان تو مانے نہیں. یہ تو مطلقاً نہیں سمجھنا کہ مٹی اور عجین مانے ہی نہیں ہے. مٹی سک گئی ہوتے تے وضو کیتا ہے تو پانی تھوڑا جا لگا ہے تو سکی ہے، تھلے پانی نہیں بڑھیا. یا آٹا سک گیا بدن تے ہون وہ چمڑ جاندہ ہے، تھلے پانی نہیں جان دیندہ، لہذا انہوں لا کے تے وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے تو غسل کرنا ہے، ورنہ وضو غسل نہیں ہوئے گا. اے مطلب نال توجیہ بھی کر دینے پہ جنہ اے ذکر کیتا انہوں تو مراد اے وے مطلقاً آٹا تے مٹی نہیں. جنہ آکھے نا بھی یہ مانے نہیں، انہوں دا مطلب اے وے تھوڑا جی ہوئے تے گلی گلی ہوئے، او مانے جے مٹی سک جائے پانی نو تھلے نہ جان دے وے، یا آٹا سک گیا تے پانی تھلے نہیں جاندہ پہ تے اے وضو نو اے صحت نو مانے ہے. اور منع کرتی ہے مچھلی کی جلد. مچھلی دی جلد پتھرے مسجد تو اچھل کے لاندے نے، اور جتھے چمٹدا ہے کہ وہ پکا شیشے طرح ہوندا اندے وچ کوئی سوراخ نہیں ہوندے، تے جتھے چمٹیا وہ واقعتاً چمٹیا تھلے پانی نہیں جاندا، تے لہٰذا بھی اگر وہ چمٹیا تو انہوں لاؤ. اور روٹی چبائی ہوئی خشک، روٹی منہ نال چبائیے تے پھر وہ کسی تھان تے لگی ہے تے پھر سک گئی ہے، یہ بھی ماننے میں تھلے پانی پہنچن جی. اچھا اور میل جو خشک ہو گئی ہے ناک کے اندر، آ جڑے ساڑے نک بھرے ہوندے نے گند نال جی تے نہ صاف کرنے نہ دھونا نہ کچھ کرنا. جس لئے اے وضو وچ اندر پانی فرض نہیں ہے لیکن غسل وچ اندر پانی تے جے کر نک اندروں گند نال بھریا ہے، سکی پئی ہارش ہے تے او تھلے پانی نہیں جان دیندی تے لہٰذا اوندا غسل کو نہیں ہویا. برخلاف رطب، اگر اندر کو گلی شے ہے تو پانی پہنچ جائے گا جی. اچھا جی، اور مانے ہے رمس بھی. مانے ہے رمس کیا ہوتا ہے؟ ایدے دیکھو، اے اکھ دی تھاں اے موک ہے، کیے موک تے اے ماک ہے، سمجھ آئیے؟ اے کیے تے اے او اتھے او گند جمع ہوندے نا جنہوں گڈا آندے ہو پنجابی چ بھی اکھ بند کرو تے باہر نظر ہوندیاں نے کہ کو نہیں ہوندیاں، تو باہر دا مطلب ہے منہ کچھ باہروں میں تھا ملی ہے نا تاں ہی باہر چمڑی پئی ہے نا. اور مانے ہے رمس، اور وہ شے ہے جو خشک ہو جاتی ہے موک میں. موک آنکھ کا پچھلا حصہ کیڑا،
اور وہ آنکھ کا پچھلا حصہ ہے، یا وہ شے جو خشک ہو جائے ماک میں، ماک آنکھ کا اگلا حصہ ہے، جب کہ باقی رہے آنکھ سے خارج آنکھ کے بند کرنے کے بعد۔ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਗਿੱਡਾਂ ਜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਧੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਜੋ ਗੁਸਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਵੁਜ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। اچھا جی، قولہ عموم المطہر شرعن، تو لہٰذا وہ نہیں ہوتا مطہر پانی مگر جس وقت کے حیض نفاس حدث نہ ہو تب وہ پانی مطہر بنتا ہے۔ تھلو مطلب موتری آوے وہ تو منہ دھوتی آوے تو وضو ہو جائے گا، یہ مطلب ہے کی سر کھپتا پہ دیے جی کہ پانی تو پاک ہے، لیکن یہ پاک کرنے والا تب ہوگا کہ جب آگے مانے کوئی نہ ہو۔ کون مانے؟ حیض نفاس تے حدث اے نہ ہون تے۔ ایک بندہ پچھو جان کے اب آ کڈی جائے، اگوں زمزم نہ منہ دھوندا رہے تو وضو کو نہیں ہونا ہے جی۔ شکر ہے کوئی تو گل سمجھ آوے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل وضو کے احکام کے تمام میں کچھ گلاں رہ گئیاں نے، او نال جوڑ دینے کندے نال؟ اجے فرض ہی پہ پورے چلتے نے، سنتا جے اگوں ہونیاں نے۔ جب کہ نہیں مقدم کیا کلام کو داڑھی پر، کس نے؟ علامہ شرم بلالی نے۔ قالا فرمایا واجب ہے یعنی فرض ہے، دھونا گنی داڑھی کے ظاہر کا، گنی داڑھی کے دھونا واہیا، اور یہ وہ ہے گنی داڑھی وہ ہوتی ہے کہ نہ دیکھا جائے چمڑا اس کا، والاں دے تھلوں چمڑا نظر اونج چھک کے تے تھلوں نظر آئیں دے، اونج داڑھی دے اتوں ویکھو تے چمڑا اون دے تھلوں تے کی ہوندی ہے، اینوں آندے نے گھنی داڑھی جی۔ تو اس کے ظاہر کا دھونا کیا ہے؟ اتوں دھونا فرض ہے، بشک تھلے چمڑے چ پانی۔ اس کے اصح میں کہ فتویٰ دیا گیا اس کے ساتھ تصاحیح سے اس داڑھی کے حکم میں۔ اچھا جی، وال توپ گئے تو چمڑا توپ گیا جی، باوجہ قائم ہونے لحیہ کے مقام چمڑے کے، باوجہ پھر جانے فرض کے اس کی طرف۔ پہلے فرض دا تعلق سی چمڑے نہ، جس لئے اتے کنے وال آ گئے، ہون وہ فرض تھلوں آ گیا والاں دے اتے، تے لہٰذا اے ہن جڑے وال نے چمڑے دے قائم مقام نے، تے جویں چمڑا وال نہ ہوندے تے چمڑا دھونا سی، ایویں وال دھو لے تو گویا کہ چمڑا توپ گیا، اے مطلب جی۔ وَرَجَعُوا، اور لوٹے ہیں اس سے، اما قیلا، رجوع کر لیا علماء نے اس سے جو کہا گیا ہے، اکتفا داڑھی کے ثلث کے ساتھ یا ربع کے ساتھ یا سارے کا مسح کر لیں۔ بعض یہ بھی قول نے تے اے جڑا ہے نا دسیا کل آ جڑی جگہ آ، بعض آکھیا سی بھی ہے ایتھوں لگ کے نا جڑے اتوں وال نے بھی ایک کدے ثلث توپ جائے نا اتوں، اینا رہ جائے تے اینا نہ صرف ایک ثلث تو دیو تے کیے، بعض آکھیا سی چوتھا حصہ تو دیو تاویں، بعض آکھیا اتوں ساری دا مسح کر دیو تاویں۔ انہاں تنہ قولاں کو رجوع کر لے۔ ہن کی کرنا ہے؟ جیڑی داڑھی اس ہڈی دے برابر ہے اینوں اتوں دھونا، شکر ہے۔ اور شرح ویکھ اگلی گل پھر پڑھ دیں۔ علی اللحیہ، مشہور یہ لام کے کسرے کے ساتھ ہے، کس طرح؟
بنایا صاحب کشاف نے فتح ازرو قرات کے لا تأخذ بلحیاتی، اس نے کہا یہ پڑھا لیکن یہ متواترہ نہیں ہے، لا تأخذ بلحیاتی. غسل ظاہر اللحیت الکثہ وحی الکثہ نے کثیفہ گھنی داڑھی محض زیادہ کیا ہے مصنف نے او کی لفظ ظاہر او غسل و ظاہر لحیہ ہے کہ کوئی نہیں، اشارہ اس بات کی طرف کہ نہیں فرض دھونا اس جگہ کا جو نیچے ہے طبقہ علیہ کے بالوں کے اگنے کی جگہ سے، اے اشارہ کیتا ہے اے طبقہ ان دے جڑے والاں تو اگنے دی جگہ تو تھلے وال نے نا بھی انہاں دا دھونا فرض نہیں ہے جی. اچھا جی، من الاکتفاء بثلثیا و ربع غسلاً او مسحاً علامہ برہان نے گل بیان کیتی ہے جی. اچھا جی، علامہ برہان نے برہان کتاب دا نام ہے شرح مواہب الرحمن فی مذہب النعمان. اے برہان تے مواہب الرحمن متن تے شرح دوویں علامہ ابراہیم بن موسیٰ طرابلسی دیاں نے 922 وچ وصال ہے انہاں دا جی. اچھا جی، واپس چلو. اور واجب ہے یعنی یفترض و فرض ہے پہنچانا پانی کا خفیف لحیہ کے چمڑے تک مختار میں، یعنی مختار یہ جے کر داڑھی پتلی ہوئے تو ہونا چمڑے تک پانی پہنچانا واجب فرض ہے جی. کیوں؟ باوجہ باقی ہونے مواجہت کے اس کے ساتھ، اور باوجہ نا مشکل ہونے دھونے اس کے. چونکہ چہرہ نظر آ رہا ہے، مواجہت پیری درج پتلی ہے، تو دوسرا ہے کہ ان تھلے دھونا مشکل نہیں ہے. بعض نے کہا ہے یس کو تو ساکت ہو گیا ہے، دھونا ساکت ہو گیا ہے. کیوں بھائی؟ باوجہ معدوم ہو جانے پوری مواجہت کے بال اگنے کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی توجہ. وکیلا یس کو تو بھئی اے داڑھی پتلی ہوئے تامی اتو تو دو تو ٹھیک ہے. انہاں ایک کیل ہے وجہ انہاں کہے کہ جس لئے داڑھی پتلی بھی ہوئے تے تھلو چمڑا پورا نظر آ جاندہ ہے، داڑھی پتلی بھی ہوئے تے تامی تے مواجہت اے سی بھی جمیں اور ایندے منہ تے نظر پیری ہوئے کنو ٹھوڑی ہے لو انج بیکھو پتر سمجھ کے بے اے جی نظر پہ رہی ہے تھلے ٹھوڈی تک، جس لئے داڑھی پتلی ہوئے تھی انج دی نظر پہ جاندی ہے. یہ گل پہ آندے نے باوجہ معدوم ہو جانے کمال مواجت کے بسبب بالوں کے. سمجھ آ گئی ہے؟ ایک کیلا والا گامے کے ہو جس بھی فقیر نے کوئی قول کیتا آخر اس سے کوئی دلیل بھی ہے کہ کوئی نہیں، کہ بعد ہم ایسے نمبر بنا دے رہے ہیں جی وہ مجتہدین سن آج تے مولوی تھوڑے سن یار کیل ہے روے ہے آخر اس تک دلیل ہے. یہ وجہ ہے کہ سارے دی دلیلاں بیان کردے نے بھی دلیل کی سی بھئی جن آکھے نا بھی داڑھی پتلی ہو تامی اتو تونی انہیں دلیل دیتی ہے کہ ان دی وجہ تو جڑا پوری مواجہت سی وہ ہے کہ نہیں، کن دی وجہ تو والا دی وجہ تو لہذا پوری مواجہت نہیں ہوئی اس واسطے ہن اتو تو لوے تامی کافی ہے. یہ انہاں دی دلیل ہے جی. آخر ہر گل دی کوئی دلیل ہوندی ہے جی. صرف یہ نہیں کہ ظاہر و روایہ کے دلائل ہیں باقی سارے پیسے نال پنج پنج لائیاں نے جی. جس بھی فقیر نے قول کیتا ہے رجوع کیتا ہے جو بھی کیتا ہے اس تے کی پہلو بھی اس کیوں قول کیتا ہے دلیل کی اس دی جی. اچھا جی
व नहविही किथे सी पिछले और व नहविही और मस कुल्लिहा व नहविही नहवी यानी मिन मसह मुलाकिल बशराते और अदमिल मस असलन वकाल अबू अब्दुल्ला सलजी हुक्मुहा कल खफीफ़ा कि उन्हें आख्या सी भी इसका हुक्म जो है ना जेड़ी दाढ़ी करनी ये भी खफीफा की तरह ये भी थलो धोवो ये भी कौल सी सुनते हो ते बाज ये सन भी कुछ भी ना करो जो तो चेहरा थले छुप गया तो बस ठीक है वाल ना भी गिले होता है मुख्तलिफ अकवाल सन लेकिन जड़ा मुफ्तबे वेक उत्तों धोनी फर्ज है ए जड़ा लामा अबू अब्दुल्ला सलजी ने मुहम्मद बिन शुजा सलजी इनको बल्खी भी कहते हैं ये हसन बिन ज़ियाद के शागिर्दों से हैं इमाम साहब दे पोतरे शागिर्द तो ये अहले इराक़ के फ़कीह थे अपने वक़्त में फ़िक़्ह और हदीस और क़िरात कुरान में सबसे मुक़द्दम थे बड़े मुत्तकी परहेज़गार उनकी किताब है तस्हीहुल आसार किताबुन नवादिर किताबुल मुज़ारबत किताबुर रद्द अलल मुशब्बिहा तो ये 266 हिजरी विच सजदे दी हालत विच असर दी नमाज पढ़दे फौत हो गए सन जी अल्लामा अबू अब्दुल्ला सलजी अच्छा जी अगे जी बिस्मिल्लाहिर्रहमान ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਲੱਭੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਹਕੀਕ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੌਜ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਬਈ ਸੁਣ ਛੱਡੀ ਇਦੋਂ ਸੁਣੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਵੀ ਉਲਮਾ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਤਾਰਫ ਕਰਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਕਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਸੀਬ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜੀ और नहीं वाजिब और जड़ी दाढ़ी नाल इत्थे ये पतली है ते थले चमड़े ते पानी पहुँचाना जरूरी है ते जे घनी है ते उत्तों गिल्ली करनी और नहीं वाजिब बमाना नहीं फर्ज पहुँचाना पानी का मुस्तरसिल की तरफ बालों से चेहरे की गोलाई से आ जी चेहरे की गुलाई हड्डी हथ ला के चेक कर लो भी थोड़ी भी हड्डी है कि कोई नहीं है कि मुँह दीजिए ये आ जी गुलाई है इनके नाल जी दाढ़ी है ना ये थां धोनी की है फर्ज भला होवे ते जेड़ी इस तो थले लटकी है इनका धोना फर्ज नहीं है इनका धोना फर्ज नहीं है इसलिए कि लैसा मिन हो इसालतन इसलिए कि ये जो मुस्तरसिल है नहीं है वो वजह से असलन और ना बदल उससे क्योंकि तो थले आ गई ना तो ये असल है भी मूँह के उत्ते वे तो ना उनका बदला बन सकती वो जी थां धोनी सी या आप थां धोनी सी या जो उनका बदला सी वो धोनी सी जेड़े वाल थले ने मौलवी जी ना ये आप मूँह ने ते ना मूँह वाली थां ते इस वास्ते धोना फर्ज अच्छा जी ये हर मसले ते दलील आउंदी पई है नाल ये भी ते थले शरह विच भी दलीलां जिहड़ी रह जे वो दसदे ने बाबे जी ऐ सदके जावां अल्लाहु अकबर चलो जी अगला मसला जी और नहीं वाजिब यानी और नहीं वाजिब पहुँचाना पानी उस जगह तक जो छुपी है दोनों होठों से मिलाने के वक़्त ऐसा मिलाना जो मोताद है ए जड़ा अमूमन आम मुँह बंद करीदा है एक होंदा इंज नहीं जड़ा आम आदतन मुँह बंद हुंदा है इस बंद नाल जेड़े अंदर हुण मां चमड़ा आ गया वो करूली करनी सुन्नत तो को सुनता होणगियां गल चेहरे दे मूँह दे फर्ज दी हो रही सी जेड़ा अमूमन मूँह बंद कीता है एक बंदा मूँह बंद करके
ਉੱਤੋਂ ਸਾਰਾ ਧੋ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ गया। समझ आई है कि जो आदतन मुंह बंद करने के वक्त होंठों के अंदर जो जगह होती है उसका धोना फर्ज नहीं है। फर्ज नहीं है, क्योंकि ये हर्ज में आता है। वजह इसलिए कि वो जो मुंदम है ताबे है मुंह के असह में। आ नहीं मुंह आ अंदर जिथों अंदर बोटियां जांदियां ने मुर्गे दियां, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ भी ਉਹਦੇ ਤਾਬੇ ਵੇ, ਉਹ ਤਾਬੇ ਵੇ जी। और वो जो ज़ाहिर है वो ताबे है वजह के। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਬੇ ਵੇ ਮੂੰਹ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਸਾਰਾ ਸੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਤਾਬੇ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਬੇ ਵੇ ਫਮੁਨ ਦੇ, ਫਮ ਦੇ, ਫਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ। आ जड़ा है जी, ते आ सारा की है वजह है जी। चलो जी, और अच्छा जी मसला नंबर मुड्डो शुड्डो। और नहीं फर्ज पानी पहुँचाना ऐन के बातन को अगरचे गुसल में हो। अखां दे अंदर आने दिसदे जे दोवें, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਛੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਵੁਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਲਿਜ਼ਾਰਾ ਰੇ। ਇੱਥੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀ। अच्छा जी एक और मसला, और नहीं फ़र्ज़ छाले के दाखिल में जो दुरुस्त हो चुका है और नहीं जुदा हुआ मिन किशरेहा अपने छिलके से सिवा कै के मखरज के, ये ज़रूरी नहीं है बावजह ज़रूरत के। ए कई बारी छाला उत्ते हुंदा है ना तो वो सुक गया है, की हो गया सुक गया है, उत्तों जे चमड़ा लाया नहीं तो हुण वो एक किसी पासों बाज़ दफ़ा फटिया भी हुंदा है, विचों गंद निकलदा है तो चमड़ा उत्ते लगा है। हुण ओनू तीले नाल चुक के विच पानी पहुँचाना है, ये फर्ज नहीं है, ये फर्ज नहीं है जी। समझे पे जी? हाँ, सिवाए कह के मखरज के, जिथों गंद निकलदा पिया उस जगह नू धोना ज़रूरी है, जे तकलीफ नहीं देंदा तो क्योंकि सफाई करनी जी। अच्छा जी इनू पढ़ लो फिर अगर चलते हैं। और नहीं वाजब पहुँचाना पानी का मुस्तरसिल की तरफ, किसकी तरफ? यानी नहीं वाजब धोना उन बालों का और ना मसा उनका बिला खिलाफ इंदना, ना तो लटकियां दा धोना वाजब है तो ना उन्हां दा हाँ मसनून है मसा उनका, जैसा कि मुनियातुल मुसल्ली में है। सुनी जी गल, ये अगर सुनता में आ जाएगा कि थल्ले वाली दाढ़ी दा मसा करना की है, जेड़ी जेड़ी इथों थल्ले। अच्छा जी, कहा है उसके शारे इब्ने अमीर हाज ने किया क्या वल्लज़ी यज़हरो इस्तिनानो गस्लिही, और वो जो ज़ाहिर है उसके का धोना सुन्नत है। उन्हें गला कि जी थल्ले लमकी है ना बेंदे उत्तों पानी तर जाए तो की है सुन्नत। उन जिले मूँह धोईदा तो पानी थल्ले चला जाता है, लेकिन टूटी खोल के तो इंज करके 10 मिनट वेखी रखना, नाले धोन के चिप निकलन नाले दाढ़ी गिल्ली हो, ये मसला कोई नहीं है, ये कोई मसला नहीं। किसी ने वेखो तो फड़ के सिर सीधा कर दे बुजुर्गो खुदा का ना जे पानी जे कल हिसाब देना जे जी। वो आखिर मैं बुजुर्गों ने वेखे इंज करते हैं यार, मैं शरीयत नूं वेखे इंज नहीं करना, तू किनू वेखे तो मैं इंज नहीं करना जी। पुत्र जुमले एक सोने नालों कीमती ने कदे इन्होंने महफूज करो तो जी, जिस लोड़ पे तो बड़े कड़क करके कम देंगे जी, लेकिन वो जाते पे ने एवं जी। अच्छा जी, और लिज़ारा रे की ये इल्लत नतीजा देती है हुर्मत का। आज वापस चलो, अखां दे विच पानी नहीं पाउणा, मैनू ना वेखो किताब नू वेखो, और गुसल विच भी ना, गुसल विच ते ना वुजू विच अखां विच पानी
ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਰਰ ਵਾਲੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰਰ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿ ਲੀ ਜ਼ਰਰ वाली दलील नतीजा देती है किसका कि भी हराम है जी इसी के साथ तशरीह की है बाज़ उलमा ने भी ये कम हराम है उलमा ने फरमाया है नहीं फ़र्ज धोना आँखों का कोहल नजस से अगर वो नजस सुरमा पा बैठा है ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਾ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਲਾ ਟਰੱਕ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਉੱਤੇ ਸੁਰਮੇ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਧੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਤਰੇ ਵਾਰੀ ਛੱਟੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਧੋਵੀਏ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰਮਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਧਰੋਂ ਵਲਾਓ ਕਾਨਾ ਆਮ ਅਗਰਚੇ ਨਬੀ ਨਾ ਹੋ ਅਗਰਚੇ ਵੀ ਉਹ ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਸ਼ੈ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਧੋਵੇ ਸਵਾਲ ਇਹਨੇ ਬੋਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਣਾ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲਿਅੰਨਹੁ ਮੁਦਿਰੁਨ ਮੁਤਲਕਨ ਉਹ ਨਬੀਨੇ ਦੇ ਆਨੇ ਤੇ ਹੈਣ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਨਿਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇने वाला है मुतलकन दूजी दलील हो और इसलिए कि आँख चर्बी है क्या है चर्बी है और वो नहीं कबूल करती पानी को इब्ने अमीर हाज में है वाजिब है पहुँचाना पानी का ऐनैन के अहदाब तक ऐनैन के मुकैन तक अहदाबोश आ पिपलियाँ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿਣ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋਹਣੇ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਉਂਗਲੀ ਮਾਰਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਂਗਲੀ ਹੱਥ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੱਜਦਾ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਚੱਲੋ ਉਹ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ते बाबजा ना निकलने उसके बातिन के हुक्म से इस कदर के साथ कि चमड़े के थले जो है जी अच्छा जी वापस चलो और अगर मुंदम हो गई उंगलियां इस हैसियत के साथ के नहीं पहुंचता पानी बेनफ्स ही उस जगह तक जो उनके दरमियान है इधर देखो ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਉਂਗਲੀਆਂ ਜੋੜਵੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚੋਖੀਆਂ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਜੁਜ਼ੀ ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜੱਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਦੀ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਥੱਲੋਂ ਧੋਵੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਫੂਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਗੁਸਲ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ अच्छा जी एक सूरतकारी जी एक या लंबे हो गए नाखन बस ढांप दिया नाखनों ने पोरों को 9 ਲੰਮੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੋਂ ਨਾ ਡਿੰਗੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਮੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਉਤੋਂ ਡਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਚਮੜਾ ਕੱਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ और मना करता है पानी के पहुँचने को उस जगह तक जो नाखून के नीचे है दो सूरतें या हो उसमें यानी महल वो महल के फ़र्ज़ है उसका धोना हो उसमें माँ ए शैन वो शय जो मना करती है पानी को ये कि पहुँचे जसद तक जैसे आटा मोम रमस जो आँख से खारिज है आँख बंद करने के साथ समझ आ गई ए तीन मसले आए ने इन सारिया सूरतां विच वाजिब है यानी फ़र्ज़ है धोना उस जगह का जो नीचे है उसके माने के इजाले के बाद और उंगलां जड़ियां पीछियां ने
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਏ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ੈ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? 9 ਲੰਬੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜਾ ਥੱਲੇ ਛਿੱਕ ਕੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਸਮਝ ਆਈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੰਬੇ 9 ਰੱਖਣੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਏ, ਇਹ ਵੀ 9 ਇਕੱਠੇ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ੈ ਕੀ? ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੱਗੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਵੇ ਉਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚੇ। अच्छा जी, मसला नंबर मुड्डो शुड्डो। और नहीं माने दरन यानी नाखनों की बेमैल, ਇਹ ਨਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਰਮ ਹੈ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। यानी नाखनों की वसख बराबर है इसमें देहाती और शहरी असाह में। ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਪੇਂਡੂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹਰਜ ਕੋਣੀ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। बस सही हो जाएगा गुसल बावजूद नाखनों की महल के। फिर भी तसल्ली कर लवे, चंगा काम है जी। सुनी जी गल, ਇਹਨੂੰ पढ़ो। और लिज ज़रूरत की किथे वे? अच्छा, बस खुल अज़फ़ार है। इसी तरह मैल बाकी आज़ा की बिल जमा। ए बाकी अज़ा होते गर्मियाँ जो जितों भी मरो तो मैल भी लेंदी है रोड़ियाँ बन बन के, लेकिन उसने नहाता है, हथ मारे ते वुज़ू कीता है तो बिल्कुल ठीक है। अगर माड़ी मोटी मैल है तो इस किस्म की नहीं भी जी पानी थले जान कोलों। हाँ, जैसा कि खानिया में और दुरर में है, पीछे पढ़ चुके हो। इसलिए कि ये मैल पैदा होती है बदन से, जैसा कि फतुल कदीर और बुरहान में है। ये बाहरों नहीं लगी शै, ये बदन दे विचों ही है। ਉਹ ਆ ਹਵਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ, ਜ਼ਰਰੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਦਨ ਤੇ ਹਰਾਰਤ ਨਾਲ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਮਲੋ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮਲੋ ਤੇ ਪੁੱਤੋਂ ਮੈਲਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜੀ। ਔ ਫਿਲ ਅਸਹਿ, ਬਈ ਪੇਂਡੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਵਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਸੂਲੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ। इसी पर फतवा है, इसी पर हुण चूंकि जिथे भी ऐसा हावे उथे दूजा कौल भी हुंदा है। बाज ने कहा है कि शहरी की मैल मदनी, शहरी की मैल माने है किन्नू? पानी दे पहुँचने, इसलिए कि वो चर्बी से पैदा होती है, यानी दोहन से। ਤੇ ਲਿਆਜ਼ਾ ਉਹ ਮੈਲ ਡਾਢੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਵੇਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਲ ਕੱਢੇ। बस नहीं नाफिज करेगा पानी उससे नफूज बरखिलाफ देहाती के, क्योंकि उसकी महल में तुराब और तीन मट्टी, सूखी मिट्टी, गिल्ली मिट्टी। बस नहीं माने पानी के नफूज को। एक कील है, एक की है। ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸੇ ਕੌਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਵੇ, ਆਸ਼ੀਆ ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਫਲਾਂ, ਤੇ ਕੀਲਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ कि बाज़ का ये कौल है, असाख यही है कि ये दोनों की महल बराबर है। तो फड्डा पिया कि नहीं? तो पाई दा फड्डा एवें जी, क्योंकि फिर नवा को मसला लिखना तो पता लगना भी हज़रत का नाला बड़ा लम्मा है, यही नहीं ना पता लगना। ਇਹ ਫਿਰ ਕੀਲ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਕੀਲਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀਲਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਤੇ ਅਸਾਖ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। और नहीं माने बरागीस की बीठ और उसकी मिसल। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਨਾ ਮੱਖੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੋਈ ਮੱਛਰ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਨ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਦਨ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਵੂਜ਼ੂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ
ਤੇ ਵੁਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ हरज नहीं। ਉਹ ਵਨੀਮ ਜ਼ੁਬਾਬ, ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਸਤੰਜੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਮੱਝ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚੌਕ ਉਹਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਦਾ? ਮੱਝ ਦਾ। ਖੋਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ اور پہنچنا پانی کا بدن تک او بلا یمناؤ، اے نہیں ماننے کس کو، اے مفعول بھی ہے پانی کے پہنچنے کو بدن تک، اے انہاں دی نکی نکی گند شاندے پانی مانے باوجہ نافذ کر جانے پانی کے اس میں کیوں، باوجہ اس کے تھوڑے ہونے کے اور اس کی عدم لزوجت کے، انہاں وچ اپنا جسم کوئی نہیں وکھرا تے اینے پیڑیاں نہیں تے لہذا اگر انہوں نے مل کے نہ تے تھلوں صفائی نہیں کیتی تے اتوں پانی گزر گیا تے کیے ہو گئے، اور نہ اس پر جو رنگ ریز کے ناخن پر ہے رنگ سے، اے جڑا اپنا اے جڑا کپڑے رنگ کردا ہے اندے نواں تے رنگ لگا ہوندا ہے جی، انگلاں تے بھی اے رنگ بھی مانے نہیں، اے رنگ بھی باوجہ ضرورت کے، باوجہ وعلیہ الفتویٰ، اسی پر فتویٰ ہے جی۔ ہن ایتھے انج نہ ٹھوک دے وے جڑا آٹا گنن والا تندور تے اور روٹیاں پکاندا ہے کہ جی میری بھی مجبوری آٹا گون تو لہذا پورا آٹا سکا چمڑیا میرا وضو بھی آکھو ہو گیا، نہیں تیرا کو نہیں ہویا۔ اچھا جی، او ونیم الذباب، اے رزق اون دی گند کندہ مکھیاں دا، لنفوذ ہی فی ہے لقلت ہی بل بلاؤ مانا آندے نے کدے او مکھی دا جڑی چھوٹی جی نشان لگا کالا جا کدے پانی دے فصول نو مانے بھی ہوئے نا تاں بھی حرج کوئی نہیں، دفن لیل حرج ہے کیونکہ پتہ نہیں لگتا بھی کتھے کتھے بیٹھی ہے جی۔ آخر بلاؤ مانا سمجھے ہو بغیر مانے ہوئے وصولے مان ہونا تے تامی حرج کوئی نہیں، جیسا کہ ابن امیر حاج میں ہے اور اسی کے مثل خلاصہ اور بحر میں ہے۔ واپس چلو، اور واجب ہے یعنی لازم ہے، یعنی تنگ انگوٹھی کو حرکت دینا، کان چ پائی دیے اچھا جس لئے باواں توڑیاں نے اس لئے کی کرنا ہے، جیڑی تنگ انگوٹھی ہے نا انہوں حرکت دینی لازم ہے۔ مختار میں دو روایتوں سے، دو روایتاں وچوں ایک روایت جیڑی مختار ہے ہوئے وے کو کی کرنا چاہیے ہے تاکہ تھلے، اس لیے کہ انگوٹھی مانے ہے وصول کو ظاہراً، وصول کیڑی شاید ہے جن دی باس چلدی ہوں دا نا کم از کم لے لو دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے حرکت دیتے اپنی انگوٹھی کو، جڑی مہر نبوت سی نا، مہر نبوت نہیں ہوتا، آپ دے شانے درمیان جڑی انگوٹھی بنوائی سی کاغذ دے مہر لانے واسطے، سنیو گل سبحان اللہ۔ اخرجہ طبرانی فی الکبیر، دار قطنی بہقی فی الکبریٰ، حضرت ابو رافع کی حدیث ہے۔ بسم اللہ۔ اچھا مسئلہ نمبر مڈو شڈو اے تکند اے کیڑی شے آ گئی انگوٹھی، اور اسی طرح واجب ہے حرکت دینا قرط کو جو کانوں میں ہے۔ آ جڑی عورتاں نے کرنا جو مرکیاں شرکیاں پائیاں نے اے وضو وچ نہیں، کدوں کیونکہ وضو غسل دوویں پہ چلتے ہیں جی، اونج تو غسل دا باقاعدہ باب اگے آوے گا نا۔ باوجہ تنگ ہونے اس کے محل کے، کیونکہ سوراخ تنگ ہے تے او ہن کی ہے تے جے او اما ہو گئے نا 60 سال دی تے کان لمک گئے نا دے وچ جڑا نا وہ سوراخ اینے وڈے وچ مجھ بھی لگ جاندی ہے تے ہن بشک نہ حرکت دے تاں بھی ٹھیک ہو جاندے نا، بعد وچ سوراخ وڈے ہو جاندے نے، اے گل جی۔ اور معتبر غلبہ زن ہے پانی کے پہنچانے کے لیے اس قرط کے سوراخ کو، وہ جڑا سوراخ ہے نا وہ انج کر کے مرکی جی ہلا دے یہ تھوڑی جی کن
ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਇਹ ਗਲਬਾ ਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ پس نہ تکلف کرے تیلے کے داخل کرنے کے لیے سوراخ میں بے بچوں دے کو تیلا پا کے سوراخ دے اتوں پانی پاوے انج نہ کرے کیوں لیل حرج لیل اے حرج جیتے حرج مدفوع ہے کی ہے حرج مدفوع ہے یہ جملہ بس پکا چھڑے پتہ کونا لگے جی اللہ دے یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم العسرا اللہ تواڈے تے تنگی نہیں چاہندا اے مطلب حرج ساڈے اوتے نہیں بھئی تنگ نہیں کیتا گیا جی اچھا جی سنیں قرط کی ہوندا ہے بے ضم کاف سکون را قرط وہ جو لٹکایا جاتا ہے کانوں کے شاہمہ میں شاہمہ تھلے والی جگہ بیندے وچ جڑی شے لمکائی دی کانٹے مرکیاں جڑی شے بھی اونوں آندے نے قرط اچھا جی او وے خدرو فی المختار من الروایتین کتے سی او انگوٹھی لانی اور روى الحسن عن الامام انہ لا یاجب دوجی روایت ہے کہ انگوٹھی لانی واجب وَقَضَا يَجِبُ تَحْرِيكُ الْقُرْطِ فِي الْأُذُنِ سوال ہے تو وضو وچ کان دھونے تو فرض نہیں آندے نہیں ہے فی الغسل ہے دسدا پہ بے غسل وچ فرض نہیں جی اگا چلو واپس اور اگر نقصان دے اے اڈیاں پاٹ جاندیاں نے بعض دفعہ جی انہاں وچ بندے چربی شربی پاندے نے بطور دوائی اور اگر نقصان دے اس کو اس کے پاؤں کے شکوک پھٹن شک پاؤں کے شکوک کا دھونا سنیں بھی کدے بچ پانی پائیے تو تکلیف ہوندی ہے تو کیے جازا یعنی صحا تو صحیح ہے پانی کا گزارنا دوائی کے اوپر وہ دوائی کے رکھا ہے بندے نے اس دوائی کو ان شکوک کے اندر او ہادہ مرجع یہ شکوک یہ کیوں جائز ہے کیوں صحا ہے لی ضرورت سنیں جے گل بھی کدی ہڈیاں دی بیائیاں وچ پانی پائے تے تکلیف ہوندی ہے اگر پانی چلا جائے گا کوئی ریشہ شیشہ بن جائے گا تے لہذا بھی اتوں کدی دوائی وچ رکھی اتوں پانی گزار دے وے تے اینو پڑھ لی ایک باری ادھر مسئلہ لمبا ہے او شکوک و رجلہ اے مثلاً آکے بھی کسی اور تھان دے کو زخم ہو گیا ہے اوتھے دوائی پائی ہے سارے ایویں نہیں جی یہ مطلب تا مثلاً بچہ جی قولو جاز امرار الماء الدوائے او بیندے پہ او دھیان کریں جی اور اگر نقصان دے اس کو پانی کا گزارنا بھی دوائی پر تو اس کے اوپر مسح کر لے او پھٹن ہوتے اور اگر نقصان دے اس کو مسح بھی تو اس کو ترک کر دے گل توڑ پہنچ کی کر کہ رہ گئی چلو ٹھیک ہے اچھا جی اور اگر نہ نقصان دے اس کو کوئی شے سے تو پھر متعین ہے اس کے اندازے کے ساتھ کہ نہ نقصان دے اس کو تو اگر کوئی شے بھی نقصان نہیں دیندی پھر حتی الامکان جنہ تو ہو سکتا تو ہوئے او ویکھو حتی نل تفریح حتیٰ کہ اگر نقصان دیتا ہے اس کو ٹھنڈا پانی نہ کہ گرم پانی اور وہ قادر بھی ہے گرم پانی پر علیہ تو لازم ہے اس کو استعمال کرنا گرم پانی کا یہ تفریح بیان کیتی ہے اچھا جی توجہ ہوں اسی جلے دوائی لانے ہیں نا جی اسی مطلب ہے کہ 1 انچ زخم ہے تو 5 انچا جو دوائی ملی ہوندی ہے ان دا مسئلہ سمجھو پھر محل پانی کے گزارنے کے جواز کا دوائی پر جب کہ نہ زیادہ ہو دوائی پھٹن کے شکاک کے سر پر صرف وہ نہیں ہوئے دگے پیچھے ملی نہ ہوئے پس اگر زیادہ ہو تو متعین ہے دھونا اس جگہ کا جو زائد کے نیچے ہے وہ جڑی دوائی سجے کھبے ملی ہے نا وہ تھلے دھونا ضروری ہے جی جیسا کہ ابن امیر حاج میں ہے اسی کی مثل در میں ہے مجتبہ سے لیکن علامہ طحطاوی فرمان دینے یہ جڑی سجے کھبے دوائی چک کے جگہ دھونی ہے لیکن مناسب ہے یہ کہ مقید کیا جائے عدم ضرر کے ساتھ بھئی جی اس دوائی ہٹا کے انہوں تو یہ تے زخم میں نقصان نہیں ہوئے گا تو پھر اجازت ہے جی جیسا کہ نہیں مخفی افادہ بعد الافاضل اچھا جی واپس چلو مسئلہ نمبر مڈو شڈو
اور نہ لٹایا جائے دھونا اگرچہ جنابت سے ہو، اور نہ مسا وضو میں بالوں کی جگہ پر بالوں کے مونڈنے کے بعد۔ بندے نے جنابت دا غسل کیتا کیندا بعد سر منا دیتا، تو ہن سر دوبارہ دھونے دی لوڑ۔ بندے نے وضو کیتا، سر تے مسا کیتا والا ہوتے تے بعد اس طرح پھرا دیتا تے وضو ٹھیک ہے، مسا دوبارہ کرنے دی لوڑ۔ او بظاہر عقل آندی وہ تو جتھے کیتا تو ٹر گیا۔ دلیل ویکھو، با وجہ نہ طاری ہونے حدث کے اس کے سبب، اے وال مننے دی وجہ تو کوئی نمی حدث کو نہیں آئی، تو چونکہ نئی حدث تو طاری نہیں ہو اس پر۔ اچھا جی، اور اسی طرح نہ لٹایا جائے دھونا اپنے ناخنوں کے کاٹنے کے ساتھ، اپنی مونچھیں مونڈنے کے ساتھ۔ انہیں وضو کیتا ہے بعد مچھاں مون دیتیاں، سمجھیے، یا وضو کیتا تو نو ایسن تے بعد نو لا دیتے، تو ہن جڑے نو لان تو بعد جڑی پیچھے تھان نکلی ہے یہ تو ہن ننگی ہوئی ہے، یہ بھی دوبارہ دھونا ضروری نہیں ہے۔ سنو یہ گل بھی یہ کم نہ کرے، کیوں؟ با وجہ نہ طاریوں نے حدث کے، وَإِنِسْتُحِبَّ الْغَسْلُ، اگرچہ دھونا مستحب ہے، دھونا مستحب ہے وے، لیکن بھی ضروری نہیں ہے جی، سمجھی گل؟ ایک یہ مستحب ہے۔ او ویکھو او لیاد میں طروع حدث، اور اس لیے کہ فرض ایک باری ساقط ہو چکا ہے کہ کوئی نہیں، غسل کیتا کہ نہیں انہیں، وضو تے قانون وساقط لا یعودو، جو ساقط ہو جائے وہ واپس نہیں آتا، وہ واپس نہیں آتا۔ سنی جی گل اینا ہی سی، چلو بس اور ترجمہ کرو اے مولوی۔ چلو جی، وضو کی صحت کی شرطیں اور شرط، ہاں وضو کی صحت کی 3 ہیں، عموم بشرہ مائع مطہر کے ساتھ۔ عموم بشرہ دا مطلب ہے جے غسل کرنا ہے تے سارا بدن، تے جے وضو کرنا ہے تے وضو والے اعضاء نال تے پانی ساری ہر جز وچ پہنچے، اور ختم ہونا اس شے کا جو منافی ہے اس کے، کس کے؟ مائع مطہر کے، یعنی حدث، اور یعنی حیض اور نفاس اور حدث، اور زوال اس شے کا، یہ 12 بجے والا زوال نہیں، بس شاید تو ہٹنا ہے مراد جے، اور زائل ہونا اس شے کا جو مانے ہیں پانی کے پہنچنے کو جسد تک، جیسا موم اور چربی۔ فصل وضو کے احکام کے تمامیت میں، کی تمامیت میں، فرض ہے دھونا گھنی داڑھی کے ظاہر کا، اس کے اصح میں کہ فتویٰ دیا گیا اس کے ساتھ، اور فرض ہے پہنچانا پانی کا خفیف داڑھی کے چمڑے تک، اور نہیں واجب پہنچانا پانی کا اس شے کی طرف، الف لام موصولہ جو لٹکنے والی ہے بالوں سے، کتھے؟ چہرے کے دائرے سے، اور یہ پچھتف پاک بلا یاجب، اور نہیں واجب پانی پہنچانا الا ما اس جگہ تک جو چھپی ہے دونوں ہونٹوں سے ملنے کے وقت، یہ ملنا معتاد پیچ کے نہیں، اور اگر مل گئی انگلیاں
یا لمبے ہو گئے ناخن بس ڈانپ دیا انہوں نے پوروں کو یا ہوش میں وہ شے جو منع کرے پانی کو جیسا کہ آٹا اور واجب ہے دھونا اس شے کا جو اس کے نیچے ہے اور نہیں مانے میل اور براغیث کی بیٹ اور ان کی مثل اور واجب ہے تنگ انگوٹھی کو حرکت دینا اور اگر نقصان دے اس کو اس کے پاؤں کے شکوک کا دھونا شکوک جمع شک پھٹن تو جائز ہے یعنی صحیح ہے گزارنا پانی کا دوائی پر وہ دوائی کہ رکھا اس نے اس کو اس میں اور نہ لٹایا جائے مسا اور نہ غسل بالوں کی جگہ پر بالوں کے مونڈنے کے بعد اور نہ لٹایا جائے دھونا اپنے ناخنوں کے کاٹنے کے ساتھ اور اپنی مونچھوں کے کاٹنے کے ساتھ